नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़यामत की निशानियों के सिलसिले में क़यामत की बड़ी निशानियाँ यानी आसार कुबरा का बयान, इस सिलसिला में इसका हिस्सा स्वयं बयान करने जा रहा हूँ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें हक़ बात कहने की, सुनने की, दूसरों तक पहुँचाने की, इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। खरूज दज्जाल। दज्जाल का खरूज क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और क़यामत के दरमियान सबसे बढ़कर खरूज दज्जाल से बड़ा कोई वाक़या नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी वालदा मुहतरमा से रवायत करते हैं कि 3 ऐसी चीज़ें हैं कि इनके ज़ाहिर होने के बाद यानी इनके ज़हूर के बाद किसी का ईमान लाना उसे कोई नफ़ा ना दे सकेगा। नंबर 1 खरूज दज्जाल, नंबर 2 दाबातुल अर्द यानी ज़मीन का जानवर, नंबर 3 सूरज का मगरब से तुलू होना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ, ए अल्लाह मैं तुझसे फितनाए दज्जाल की पनाह मांगता हूँ। सही बुखारी में है कि कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने दज्जाल से अपनी उम्मत को ना डराया हो। दज्जाल का हुलिया, दज्जाल का रंग गंदमी सुर्खी माइल होगा, छोटे और घुंघराले बाल होंगे, आंखें भैंगी होंगी और इसकी दोनों आंखों में ऐब होगा यानी उसकी आंखें ऐबदार होंगी, कद छोटा होगा, दोनों पिंडलियों के दरमियान दूरी होगी, ज़्यादा बालों वाला सख्त मोटा भद्दा जिस्म होगा, सर के बाल पीछे की तरफ बिखरे होंगे। दज्जाल की दोनों आंखों के दरमियान काफ फे रे यानी काफर लिखा जाएगा, जो मुसलमान मोमन पढ़ सकेगा लेकिन काफर और मुनाफिक इसे ना पढ़ सकेगा। इसकी औलाद ना होगी और ना ही वो मदीनातुल मुनव्वरा और मक्कातुल मुअज़्ज़मा में दाखिल हो सकेगा, क्योंकि उस वक़्त वहाँ खुदाई पहरा होगा यानी अल्लाह ताला के मुकर्रब फरिश्ते इनकी हिफाजत पर मामूर होंगे। दज्जाल की ताकत। दज्जाल अगर अपनी आंखें बंद करेगा तो उसका दिल बेदार होगा, उसके लिए ज़मीन लपेट दी जाएगी, जहाँ नज़र पड़ेगी वहाँ उसका कदम पहुँचेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दज्जाल गधे पर सवार होकर निकलेगा, ज़मीन पर अनाज उगाएगा, आसमान को हुक्म देगा तो आसमान पानी बरसाएगा। इसके साथ 2 पहाड़ होंगे, एक को दोज़ख कहेगा, दूसरे को जन्नत कहेगा, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स होगी। दज्जाल शाम का रुख करेगा, जामिया मस्जिद दमिश्क शर्की किनारा के करीब उतरेगा, यही इसके खरूज की इब्तिदा है। इसके बाद गुम हो जाएगा, दोबारा दमिश्क में मस्जिद के इस मीनार के करीब फिर ज़ाहिर होगा, फिर कहीं चला जाएगा, लोगों को जादू दिखाएगा, फिर नबूवत का दावा करेगा। अहले इस्लाम इसका साथ छोड़ देंगे। खुश्क नहर पर खड़ा होकर इसे चलने का हुक्म देगा तो नहर पानी से पुर होकर चल पड़ेगी, फिर हुक्म देगा कि पीछे को लौट जा तो पीछे की तरफ चलेगी और फिर खुश्क हो जाएगी। 70,000 यहूदी और 13,000 इनकी औरतें इसके ताबे होंगे। गुलाम और औरतें इसकी इत्तबा करेंगे। इसकी फ़ौज में शयातीन भी शामिल होंगे। वो कहेंगे कि दज्जाल हमसे जो चाहे वो काम करा लो, हम तेरी मदद को आए हैं, तेरी ताबेदारी को आए हैं। वो कहेगा लोगों में फैल जाओ, मेरा प्रचार करो, मैं इनका रब हूँ, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। वो शयातीन मुल्कों फैल जाएंगे दज्जाल के लिए, इस किस्म का प्रचार करेंगे कि दज्जाल के बेशुमार फितने होंगे,
چلے گا تو اس کے ساتھ 2 پہاڑ بھی چلیں گے، ان پہاڑوں پر درخت، پھل، پانی اور اناج، روٹیاں ہوں گی، اور کہے گا کہ یہ دوزخ ہے، تو لوگوں کو قتل کر کے زندہ کر دے گا۔ پیچھے کی طرف چلے گا تو نہر خشک ہو جائے گی، اس کے ساتھ وسیع کھانا، روٹیاں، گوشت اور مختلف انواع و اقسام کی غذائیں ہوں گی۔ اس کے لیے زمین لپیٹ دی جائے گی۔ یہ اس طرح زمین کا سفر کرے گا جیسے بھیڑ کا چھوٹا بچہ تمام روئے زمین کو صرف 40 دن میں طے کر لے گا۔ ہر شہر میں جائے گا سوائے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے۔ اس کے پیچھے بادل اور ہوا اسے دھکیل رہی ہوگی، جنہیں تمام اہل مشرق کو مغرب سنیں گے۔ فضا سے پرندے پکڑے گا، دھوپ میں ضرورت کی چیزیں پکائے گا، دریا میں غوطہ لگا کر تہہ سے مچھلیاں پکڑے گا۔ دجال دیہاتی سے کہے گا، تمہارے لیے قبر سے کیا میں تمہارے باپ کو زندہ اٹھا دوں؟ لیکن اگر تو گواہی دے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ پھر وہ کہے گا ہاں۔ پھر ایک شیطان اس کی باپ کی شکل میں، دوسرا اس کی ماں کی شکل میں اس کے سامنے آ کر کہے گا، بیٹا دجال کی اتباع کر، یہ تیرا رب ہے۔ تو وہ دجال کی تابعداری شروع کر دے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر دجال تمہارے دور میں نکلے تو تمہارے بچے بھی اسے کنکریاں مار رہے ہیں اور ذلیل و رسوا کریں۔ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں۔ جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ اللہ تعالیٰ دجال کے لیے مشرق و مغرب سے شیطان بھیجے گا۔ وہ کہیں گے تو ہم سے جو چاہے مدد لے لے۔ کہے گا روئے زمین پر پھیل جاؤ، لوگوں کو بہکاؤ اور ان کو بتاؤ کہ دجال ہی تمہارا رب ہے اور تمہارے لیے جنت دوزخ لے کر آیا ہے۔ وہ اس قدر زیادہ تعداد میں زمین میں پھیلیں گے کہ ہر ایک مرد کو ورغلانے کے لیے 100 شیاطین جمع ہو جائیں گے۔ جو اللہ کے بندے ہوں گے وہ ان کی باتوں میں نہ آئیں گے۔ پھر وہ ان کو قتل کر دے گا اور اپنی دوزخ میں پھینک دے گا۔ وہ شہید ہوں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اس کی خبر دے رہا ہوں تاکہ سمجھو، متنبہ رہو، اسے خوب یاد کر لو، اس پر عمل کرو جو میں کہہ رہا ہوں، اور اس کے آنے والے کو خبر دو۔ پھر وہ آ گیا، آنے والوں کو بتائے، کیونکہ یہ تمام فتنوں سے شدید ترین فتنہ ہے۔ دجال ایک برادری کے پاس آئے گا تو اس پر ایمان لائیں گے۔ پھر وہ آسمان کو بارش کا حکم دے گا تو آسمان بارش برسائے گا، کھیتیاں اگیں گی، وہ لوگ خوشحال ہو جائیں گے، ان کے جانور موٹے ہو جائیں گے، دودھ والے جانوروں کے دودھ بڑھ جائیں گے، انہیں ہر طرح کی خوشحالی اور خوشی حاصل ہوگی۔ اور ایک اور برادری کی طرف جائے گا، انہیں دعوت دے گا، وہ اس کی دعوت قبول نہ کریں گے، ان سے واپس لوٹے گا تو وہ لوگ قحط میں مبتلا ہو جائیں گے، ان کے اموال و اسباب سب ختم ہو جائیں گے۔ وہ ویرانے سے گزرے گا تو اسے کہے گا اپنے خزانے باہر نکال، تو زمین کے خزانے اس کے پیچھے شہد کی مکھیوں کی طرح آئیں گے، اور ایک نہر پر آ کر کہے گا چل، تو وہ چل پڑے گی۔ اسے حکم دے گا خشک ہو جا، تو وہ خشک ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خروج دجال سے پہلے 3 سال خلق خدا پر بہت سخت گزریں گے، لوگوں پر بھوک مسلط کر دی جائے گی۔ پھر اللہ پاک کا ایک پیارا بندہ جس کا نام حضرت خضر علیہ السلام ہے، اس کو دجال کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ دجال اس پر آرا چلائے گا، اس کے 2 حصے کر دے گا، اس کے درمیان میں لوگ اور وہ خود چلے گا۔ پھر لوگوں کو کہے گا میں ابھی اس کو زندہ کر دیتا ہوں۔ اس کے باوجود یہ اللہ کا بندہ مقتول حضرت خضر علیہ السلام پھر بھی کہتا ہے
کہ میرے سوا رب کوئی اور ہے۔ چنانچہ بندہ مقتول کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا تو اسے خبیث کہے گا میرا رب اللہ تعالیٰ ہے اور تو اللہ تعالیٰ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا دشمن دجال ہے۔ باخدا مجھے اب کی بار پہلے سے زیادہ بصیرت نصیب ہوئی ہے۔ دجال کہے گا میں اسے دوبارہ قتل کرتا ہوں۔ اب وہ آپ کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا تو آپ کو قتل نہ کر سکے گا۔ دجال خروج کے بعد سب سے پہلے اپنا تعارف بطور نبی، پھر بطور رب یعنی خدائی کے دعوے کے ساتھ کرے گا۔ اس کی سلطنت 40 دن کی ہوگی، وہ دن بھی انہی دعووں میں گزریں گے۔ دجال کی کل مدت 40 دن ہے۔ پہلا دن سال کے برابر، دوسرا 1 ماہ کے برابر، تیسرا ہفتہ کے برابر، اور باقی عام دنوں کی طرح گزریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دجال کے 40 دن میں جو پہلا، دوسرا اور تیسرا دن ہوگا، پہلا دن سال کا، دوسرا مہینے کا، تیسرا ہفتے کے برابر ہے، اس میں بھی ہم 5 نمازیں پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، آپ نمازوں کو انہی کے اوقات میں تعداد کے مطابق پڑھیں گے، یعنی پہلے دن میں 1 سال بھر کی نمازیں پڑھیں گے، دوسرے دن میں 1 ماہ کی نمازیں پڑھیں گے، تیسرے دن میں 1 ہفتے کی نمازیں پڑھیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور دجال کا مقابلہ اہل اسلام میں ایک مرد مسلمانوں کو کہے گا میں اسے دیکھتا ہوں، یہ تو وہی نہیں جسے ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سے ہمیں ڈرایا تھا، یا کوئی اور ہے؟ لوگ کہیں گے اکیلا نہ جائیں، کہیں وہ آپ کو شہید نہ کر ڈالے، ہم ساتھ چلتے ہیں، اور کہیں گے کہیں وہ آپ کو فتنہ میں نہ ڈال دے اور نقصان نہ پہنچائے، اگر وہ آپ کو شہید کرنا چاہے گا تو ہم آڑے آ جائیں گے۔ وہ مرد مومن کہے گا کوئی فکر نہ کرو، مجھے اس کے پاس جانے دو۔ وہ مرد خدا چل کر دجال کے محلات میں داخل ہو جائے گا۔ دجال کے دربان کہیں گے کہاں کا ارادہ ہے؟ وہ مرد مومن کہے گا میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں جس نے خروج کیا ہے۔ دربان کہیں گے کیا تو ہمارے رب پر ایمان رکھتا ہے؟ مرد مومن کہے گا ہمارا رب مخفی نہیں۔ دربان کہیں گے اسے قتل کر دو۔ پھر وہ آپس میں کہیں گے کیا تمہیں معلوم نہیں ہمارے رب نے اس سے نہیں روکا کہ اس کے سوا کوئی کسی کو قتل نہ کرے؟ اس پر دربان دجال کو خبر دیں گے۔ ایک شخص ایسے کہتا ہے کہ ہم نے اسے پکڑ لیا ہے، اگر آپ کا حکم ہو تو اسے قتل کر دیں یا آپ کے پاس لے آئیں۔ دجال کہے گا اسے میرے پاس بھیج دو۔ جب مرد مومن دجال کو دیکھے گا تو اعلان فرمائے گا اے لوگو، یہ وہی دجال ہے جس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے۔ دجال حکم دے کر اسے اپنی طرف کھینچے گا، پھر کہے گا میری اطاعت قبول کر ورنہ ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ مرد مومن کا پاؤں سیدھا کر کے اس کی ریڑھ کی ہڈی پر آرا رکھ کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا اور 2 ٹکڑے علیحدہ علیحدہ اس طرح پھینکے گا کہ اس میں فاصلہ آ جائے گا، اور اس 2 حصوں کے درمیان چل کر اپنے ساتھیوں کو کہے گا اب تمہیں یقین ہو گیا کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہیں گے ہاں تو ہمارا رب ہے۔ پھر دجال اس مرد مومن کے ایک حصہ پر مٹی یا کوئی شے مار کر کہے گا اٹھ کھڑا ہو۔ چنانچہ وہ مرد مومن حضرت خضر علیہ السلام سیدھا ہو کر کھڑا ہو جائیں گے۔ جب دجال کے ساتھی یہ منظر دیکھیں گے تو دجال کی تصدیق کرتے ہوئے کہیں گے اب ہمیں کامل یقین ہو گیا ہے کہ تو ہمارا رب ہے، جو تیرا حکم ہوگا ہماری سر آنکھوں پر، ہم آپ کی تہ دل سے ہر طرح کی تابعداری کریں گے۔ اور جب مرد مومن دوبارہ زندہ ہو جائے گا اسے دجال کہے گا کیا اب بھی مجھ پر ایمان نہیں لاتے؟ مرد مومن کہے گا اب تو مجھے پہلے سے بھی زیادہ
मुस्तहिकम और पक्का यकीन हो गया है कि तू दज्जाल है। एक रवायत में एक मर्द मोमिन कहेगा, अब तेरे इस करिश्मा से मुझे बहुत ज़्यादा सख्त यकीन हो गया है कि तू दज्जाल है और कज़्ज़ाब है, और ये भी मुझे यकीन है कि अब मेरे बाद तो इस तरह के करिश्मे नहीं दिखा सकेगा। दज्जाल कहेगा, मुझे कसम है अगर तू मेरी अताअत ना करेगा तो मैं तुझे ज़िबा कर दूंगा, ये आग में फेंक दूंगा। इसके बाद दज्जाल मर्द मोमिन की गर्दन से छुरा घोंप देगा। इस पर दज्जाल कुदरत ना पाएगा। एक रवायत में है कि दज्जाल इस मर्द मोमिन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के जिस्म पर छुरे मारेगा, लेकिन इसके तमाम हथियार बेकार रह जाएंगे। फिर वो इस मर्द मोमिन को दोनों हाथों से पकड़कर आग में डालेगा तो वो इसकी दोज़ख होगी, लेकिन हकीकत में इस मर्द मोमिन के लिए जन्नत बन जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे मरातब व दर्जात में मेरे सबसे ज़्यादा करीब यही मर्द मोमिन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम होगा, और शुहदा में अल्लाह ताला के नज़दीक यही मर्द मोमिन बहुत बड़ा है। मुझे उम्मीद है कि जब दज्जाल को पाएगा बाज़ वो जिसने मेरी ज़ियारत की होगी और मेरा कलाम सुना होगा, इसके बाद से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम मुराद हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह में हक़ बात कहने की, सुनने की और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबीउल करीमुल अमीन। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।